ہمارے ارادوں کے وسیلہ سے ہم اپنی اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، لیکن خداوند کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ پڑھی بیٹی آگے۔ کہ تو ان سے کہہ، رب الافواج یوں فرماتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو ان سے کہہ، رب الافواج یوں فرماتا ہے، میری طرف رجوع ہو۔ اور لکھا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الافواج کا فرمان ہے، رب الفاظ کا فرمان ہے، تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں ان کو چھوڑ دینا جو یسوع کے خلاف ہے اور یسوع کی طرف رجوع لانا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے خداوند پر ایمان لانا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے خداوند کے قریب آنا۔ رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ خداوند کو اپنی زندگی میں رکھنا، سبھی کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی طرف رجوع لانا۔ رجوع جو ہوتی ہے ہمیں خدا کے قریب کرتی ہے۔ رجوع دعا جب ہم کرتے ہیں تو خداوند کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دعا کے وسیلہ سے آسمان کھلتا ہے، دعا کے وسیلہ سے آسمان بند ہو جاتا ہے۔ پڑھے بیٹے آگے بھی۔ رب الافواج فرماتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے، اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ اور لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ باپ دادا آج کے 20 سال پیچھے کی ہم بات کریں، برا والا کی میں بات کرتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارا باپ جتنے اس ذمہ دار کے ساتھ نوکر کام کرتے تھے، انہوں نے مسیح لوگوں کا شیو کرنے والا اس طرح جو تھا، کینچی تھی، پانی والا جو ڈبہ تھا، ان کو الگ رکھا ہوتا تھا۔ بے دینی کا دور تھا۔ آج میرے بہنوں اور بھائیوں روشنیوں کا دور ہے۔ آج کے کچھ عرصہ پیچھے کی ہم بات کریں تو جب انگریز لوگ روئے زمین پر زمینیں بانٹ رہے تھے تو ہمارے جو بڑے باپ دادا تھے، انہوں نے زمینوں کو، جائیداد کو ترک کیا، اپنی من مرضی کی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ آج ہم جس جگہ پر بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان بچوں کو الگ کریں، پلیز ان کو الگ الگ بٹھائیں، ان کو کچھ ادھر بٹھا دیں، کچھ پیچھے کر دیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ پچھلے جو باپ دادا تھے وہ سب سے پہلے کیا باتیں کرتے تھے؟ آج بھی جب 10-12 بوڑھے انسان ضعیف بیٹھتے ہیں تو وہ بوڑھے انسان تمباکو کی باتیں کرتے ہیں، دیسی گھی کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی علاج کے لیے کچھ باتیں نہیں کرتے۔ آج کی جتنی نوجوان نسل ہے، انٹرنیٹ پہ مجھے 3 دن پہلے ایک ویڈیو ملی، ایک بہن تھی، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے شادی نہیں کی، ان کے بھائی کے بچے تھے لیکن وہ ان کو بھی پالتی رہی۔ لیکن چھوٹی بیٹی کے ساتھ میڈیا والے لوگوں نے سوال کیا کہ بیٹی آپ پڑھتی ہیں لکھتی ہیں؟ بہن کو کہنے لگے کہ ہمیں بتائیں آپ کیا کام کرتی ہیں؟ وہ کہتی کہ میں محنت مزدوری کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو ان کے بچوں کو پالتی ہوں، میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ اور چھوٹی بیٹی سے سوال کیا میڈیا والے نے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ابھی وہ چھوٹی بیٹی ہے، وہ کہنے لگی کہ میں 16 پڑھوں گی اور 16 جماعتاں کر کے اچھی پروفیسر بنوں گی۔ بیٹی چھوٹی ہے لیکن سوچ اتنے لیول کی ہے۔ ہم زندہ خدا کے لوگ، ہماری سوچ نیچی ہے، خیال نیچے ہے، تکبر نیچے ہے، گمانڈ آگے ہے، شیخی آگے ہے، چغلیاں، چوری، چکاری، سب یہ باتیں آگے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔
باپ دادا کو انگریز لوگ زمینیں دیتے رہے، لیکن ان لوگوں نے زمینوں کو ترک کیا۔ آج 10-12 بڑے لوگ جس جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، زیادہ تو چگلیاں کرتے ہیں، زیادہ دیسی گھی کی باتیں، تمباکو کی باتیں، اپنی صحت کی باتیں نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بہت پرانا تمباکو تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا۔ ہم صبح کو آگ اپنے حقے پہ رکھتے تھے، 10-50 لوگ آ کر حقہ پیتے تھے، تو پھر بھی وہ حقہ جو تھا وہ اچھا رزلٹ دیتا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ زندگی کو جہنم کی طرف کھڑ رہا ہے۔ آج جتنے لوگ حقہ پینے والے ہیں، سبھی لوگ جب صبح سوقتے 4 بجے اٹھتے تھے تو اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ ہمارے لیے آگ جلائیں، ہمیں حقہ تازہ کر کے دے۔ اگر حقہ پینے والے لوگ صبح 4 بجے کو چھوڑ کر خداوند کی حضوری میں جھکے تو وہ سبھی لوگ ولی بن جائیں، خداوند کے بیٹیاں اور بیٹے بن جائیں۔ سوچ ہی کچھ اور ابلیس نے کر دی ہے۔ پڑھی بیٹی آگے بھی۔ तुम अपने बाप दादा की मानद ना बनो। اور لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ کیا یوں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت بنو، بلکہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ بنو۔ باپ دادا آج کے جو جتنے ہمارے ماں باپ ہیں وہ اچھا ایک سینس رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا یونیفارم اچھا ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا زیادہ تو زیادہ رشتہ داروں میں سے پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا پروفیسر ہونا چاہیے، ہمارا بیٹا اچھا اسکالر بنے، ہمارا بیٹا اچھی پریچ کرے، ہماری بیٹی اچھی ٹیچر بنے۔ آج کے جو ماں باپ ہیں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ جتنے پرانی عمر کے باپ دادا تھے، اگر جیسے بزرگ دیسی گھی کی باتیں کرتے، تمباکو کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بزرگ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں ان سے صاف بتاتا ہوں کہ بزرگ آپ ہمیں بتائیں، دیسی گھی آپ نے کھا لیا، تمباکو اچھا پی لیا، لیکن اپنے بچوں کے لیے آپ نے کیا کچھ بنایا ہے؟ پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بہنوں اور بھائیوں، اپنی اولاد کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد اچھی راہ پر چلے، ہماری بیٹیاں بیٹے خداوند کے حکموں کو مانے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو میری تعلیم تو فراموش نہ ہو اور تیرا دل میرے حکموں کو مانے، اور تو میرا کلام لینا اور اس کو اپنے گلے کا توق بنانا۔ ہم نے چغلیوں کو اپنے دل کا توق بنا لیا ہے، گالیوں کو اپنے دل کا توق بنا لیا ہے۔ مثال کی کتاب میں 3 باب اور اس کی 3 آیت پڑھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو میری تعلیم تو فراموش نہ ہو اور تیرا دل میرے حکموں کو مانے، اور تو میرا کلام لینا اور اس کو اپنے گلے کا توق بنانا۔ کلام کے بغیر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم ابلیس پر غالب آئیں۔ واحد خدا کا زندگی بخش کلام ہے جو انسانوں کو گندی سوچ سے بچاتا ہے، گالیوں سے بچاتا ہے، حسد سے بچاتا ہے، چگلی چگاری سے بچاتا ہے۔ جس کے اندر خدا کا کلام رہتا ہے ہمیشہ وہی جان دینے تک یسوع کے لیے برداشت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے مگر جان دینے تک وفادار رہو گے تو تب تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی مانت نہ مانو۔ خداوند کا بندہ پولس